السلام علیکم لیڈی اینڈ جینٹلمین، آئی ایم کمانڈر جنید فرام تھنڈر ایس پی اکیڈمی۔ آج ہم سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے اور اس کا جو پروسیجر اور اس کا تھیم ہے، جو میکینزم ہے سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کا، اس پہ ہم بات کریں گے اور اس پہ یہ دیکھیں گے کہ وائی دی سائیکالوجسٹ ٹیسٹ از بینگ ٹیکن اور اس کا ایکچوئل پرپس کیا ہے، تھیم کیا ہے۔ ہم جو پیپر دیتے ہیں کبھی یا ایگزام دیتے ہیں تو اس ایگزام میں ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یار سوال فزکس کا پیپر ہے، کیمسٹری کا پیپر ہے یا کسی بھی ایسی چیز کا پیپر ہے سبجیکٹ کا، تو اس پہ پہلے ہمیں سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا اس کا پرپس ہے اور سوال کس طرح کا آئے گا۔ اب جب سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ایک لے رہا ہے تو سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کیا لینا چاہ رہا ہے اور وہ کیا نکالنا چاہ رہا ہے، جس میں ایک وہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور پوائنٹر سٹوری، پکچر سٹوری، او پی آئی لیتا ہے، میکینیکل ٹیسٹ لیتا ہے، میکینیکل ایگزام لیتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا انٹرویو بھی لیتا ہے۔ تو ایکچوئل میں کیا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ نے آپ کا ایگزام لینا ہے تو وہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لینا چاہ رہا ہے۔ کیا پکچر سٹوری یا پوائنٹر سٹوری کروا کے وہ افسر آپ کو لینا چاہ رہا ہے اور آپ نے اچھی سٹوری بنا لی زندگی میں کہ آپ نے بہت اچھی سٹوری لکھ لیتے ہیں تو اس بیس پر وہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ افسر بننے کے قابل ہیں، کیا یہ تھیم ہے؟ تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ سے اچھی تو سٹوری مصنف جرنلسٹ جو ہیں وہ بہت اچھی سٹوری لکھ سکتے ہیں، ان کا پروفیشن ہے، ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، ان کو وہ تو آپ سے اچھی لکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کیوں نہ بلوا لیں؟ پھر آپ کو 12ویں پاس کروا کے آپ کو کیوں لے کر آتے ہیں سٹوری لکھنے کے لیے؟ اس کا میکینزم سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں خاص طور پہ ہوتا تھا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہوتی تھی تو پھانسی کی سزا پہ وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کی گردن کو ایک آرے کے نیچے لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے آرا جو ہے ایسے کر کے گرتا تھا، اس کی گردن الگ ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک قسم کا یہ میکینزم ہے جو سائیکالوجسٹ کرتا ہے، وہ گردن تو نہیں کاٹ رہا آپ کی، لیکن ایکچوئل میں وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کو ٹائم بڑا کم دے رہا ہے کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں آپ کو تقریباً 100 کے قریب ورڈز دیتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جس پہ سینٹنس رائٹنگ کریں۔ اب سینٹنس رائٹنگ کے لیے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک آرا جو ہے اوپر سے 10 سیکنڈ کا آپ کے پاس آ رہا ہے کہ بول بول بول، نہیں بولے گا تو یہ آرا تیری گردن کاٹے گا۔ تو وہ 10 سیکنڈ کا کیا ہے، وہ جو آ رہا ہے وہ بیسیکلی 10 سیکنڈ کا ٹائم کا پریشر ہے جو کمپریس کر کے آپ کو پریس کر رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ہے۔ اس موقع پہ جب آپ کے اوپر آپ امیجن کریں کہ آپ کے اوپر آ رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ 10 سیکنڈ میں گر جائے گا، کچھ نہ کچھ بول، تو آپ وہ بولیں گے۔ آپ کے اوپر ایک آرے کا بھی پریشر، آرے کے پریشر کا مطلب ہے ٹائم کا بھی پریشر۔ جب ٹائم کا پریشر تو آپ اس پریشر میں کیا کریں گے کہ اپنی چیز، اپنے پوائنٹ، اپنی سٹوری آپ لکھیں گے۔ اب وہ جو لکھیں گے اس وقت آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جو آپ کے دماغ کے اندر کی چیز ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ میکینزم ہے سائیکالوجسٹ کا کہ وہ آپ کو ٹائم کا پریشر، جس طرح آرے کا پریشر ہوتا تھا پھانسی دینے یا موت کی سزا دینے کے لیے، تو وہ اس طرح کا پریشر ٹائم کا دیتا ہے اور اس موقع پہ آپ کے دماغ میں سے کوئی نئی آئیڈیا، کوئی نئی چیز نہیں نکلتی، آپ کے دماغ سے نکلتا ہے جو آپ کے دماغ میں ہے۔ کوئی گندگی بھری ہوئی ہے، کوئی بدتمیزی بھری ہوئی ہے، پازیٹیوٹی ہے، کانفیڈنس ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، وہ جو ہوگا نا وہ اگل کے فوراً آپ کے دماغ سے ہاتھوں پہ ٹرانسفر ہوگا اور وہ اپنے پیج پر ٹرانسفر کریں گے۔ تو یہ میکینزم ہے اس کے سمجھنے کا، اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی تیاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ دیکھیں 17 18 سال 19 سال کا لڑکا، 20 سال کا لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ 19 20 ہوتے ہیں آپس میں، اس سے زیادہ ہم پاکستان کے ماحول میں رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ آئنسٹائن پیدا ہو جائے، کوئی اکا دکا ہی آئنسٹائن پیدا ہوتا ہے، کوئی اکا دکا ہی تھامس ایڈیسن بن رہا ہوتا ہے، ادروائز سارے نارمل ہوتے ہیں۔ 19 20 کوئی کسی کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، کسی کی پرسنٹیج 77 ہے تو کسی کی 87 ہے۔ اب 87 کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا علامہ بن گیا ہے، اور 77 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ڈل بندہ ہے۔ کسی کی 67 تو ایون دین اٹ از نتھنگ، کسی پیپر میں 15 20 نمبر کم آ گئے یا 5 10 نمبر کا مارجن ہوا تو آپ کی پرسنٹیج اوپر نیچے ویری کرتی ہے۔ تو ایوریج پرسن جو ہے، ایوریج لوگ، ایوریج اسٹوڈنٹس، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ سیم ہوتی ہے۔
تو اب وہ جو ہے آپ کو یہ سائیکالوجسٹ والا جو ٹیسٹ دے رہا ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے. اب ہماری اسی حساب سے ہم پاکستان کے لوگ ہیں تو ہماری مینٹیلٹی ایک ہی طرح کی ہے. کسی کے دماغ میں اب وہ اس سائیکالوجسٹ چیز سے کیا نکالتا ہے کہ گھر میں اس کے کوئی جھگڑا تو نہیں رہا, یا یہ ایک ڈینس قسم کے انوائرمنٹ سے تو نہیں آیا, ایک ٹینس قسم کے انوائرمنٹ سے تو نہیں آیا, ایک غربت والے انوائرمنٹ سے تو نہیں آیا. غربت والے انوائرمنٹ سے آنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن غربت والے اس نے اس پہ اتنا اثر کیا ہے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے. یہ اس وقت تک اس کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, اپنی پرسنٹیج کم ہونے کی وجہ سے, اپنے ماحول, اپنے گاؤں چک دیہات میں کہیں رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا یہ اپنے آپ کو کھو تو نہیں چکا کہ یا اس کے والدین نے اس کو پریشر دے دے کے کہ فوج میں جا یا یہ کر یا وہ کر, یا گھر میں رہ کے ممی ڈیڈی بنا دیا ہے, اور وہ جو ہے ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, بیکاز دے وانٹ ٹو ٹیک اے لیڈر. اور لیڈر جو ہے نا شوڈ بی نوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ لیڈر شوڈ ناٹ بی نوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بٹ شوڈ بی کیپیبل انف ٹو لرن اینڈ اڈاپٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. خاص طور پہ وہ آپ کو لیڈر نہیں لے رہے, وہ آپ کو لے رہے ہیں کہ کیا لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو ہم آپ کو 2 سال کابل میں پالش کریں تو آپ اس قابل ہوں گے. اب اس کی ایگزامپل اگین اس چمڑے کے شوز کی مثال ہے. اگر چمڑے کی شوز پہ آپ کا چمڑا اتر جاتا ہے, اس پہ آپ جتنی بھی پالش رگڑیں اس نے چمک, اس میں شائننگ نہیں آنی. تو یہ اسی طرح سے سائیکالوجسٹ کی چیزوں میں یہ نکالتے ہیں کہ جی اس کے شوز جو تھا یا جو شوز کا چمڑا ہے وہ اتنا گل چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے کہ اس کو میں پالش کی چاہے جتنی بھی لیپ اس پہ کر لوں اور جتنا بھی برش مار لوں اس نے پالش نہیں ہونا. اور اگر کسی کا چمڑا اتنا صحیح ہے, وہ اس چمڑے کو دیکھتے ہیں کہ جی چمڑا صحیح ہے, انٹیکٹ ہے, اور ایک آپس میں کمپیکٹ بنے ہوئے ہیں وہ سلسلے اس کے کہ اگر میں اس پہ برش ماروں گا تو جتنا برش ماروں گا یہ اتنا شائن کرے گا, تو جتنا برش ماروں گا اتنا شائن کرے گا. تو یہ والا کانسیپٹ ہے. اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹس کے بغیر آپ کا ہو جائے گا, اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل, کیونکہ آپ نے بچپن سے لے کے اب تک 12ویں تک, میں خاص طور پہ لانگ کورس والوں کی بات کروں, سیم گوز فار دی شارٹ سروس کمیشن جو کہ گریجویشن کے بعد یا ماسٹر کے بعد اپلائی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا نہ ہمارے اسکول میں پڑھایا گیا, نہ ہمارے کسی استاد نے پڑھایا, نہ ہمارے کوئی ایسے سلیبس میں تھا کہ ہم کوئی سائیکالوجسٹ کی چیزیں پڑھیں, ہم کوئی اسٹوری رائٹنگ, پوائنٹر رائٹنگ, پکچر رائٹنگ وہ کریں, یا اگر ہم کریں تو ہمیں کوئی جج کرنے والا ہو. کوئی اسٹوری بنانی ہو تو ہم نے خود بنا لی, لیکن اس کو جج کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس اسٹوری کے اندر, اس پوائنٹر, اس پکچر اسٹوری کے اندر جو ہے آپ کی پازیٹیوٹی اور آپ کی اچھائی آنی چاہیے, اور آنی چاہیے. وہ آپ گھر بیٹھ کے اگر آپ خود 50 اسٹوری لکھیں گے, اس کو چیک کوئی نہیں کر رہا, تو پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, بالکل پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ اپنے آپ کو اسٹوری رائٹنگ میں پرفیکٹ کر لیں. ہمیں ایگزامپل جو ہے وہ بہترین اللہ تعالیٰ نے فرشتے لکھنے کے لیے دیے ہوئے. ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے, فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کے اعمال کیا ہیں, پہلے سے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھنے والا فرشتے ہمارے پاس ڈالے, ہمارے کندھوں پہ لکھنے والے, ہماری ہی اسٹڈی کے لیے, ہماری ہی سمجھنے کے لیے, اور ہمیں ہی بتانے کے لیے کہ یہ جو ہے لکھنا اور اس پہ جج کرنا اور مانیٹر کرنا اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے. سیم گوز فار دی اسٹڈیز آلسو. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ قرآن بھی بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے, اور کیا ہوتا کہ وہ بتاتے جاتے, اور پہلے تو ان کی حدیثیں, ان کے جو قول ہیں وہ حدیثوں کی صورت میں ہمارے پاس ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا. اب آپ اگین قرآن پاک اور حدیث کا ایگزامپل اگر ساتھ لیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ قرآن پاک سے حدیث کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہو. جو حدیث میں لکھا ہے وہی قرآن پاک میں لکھا ہے, یا جو قرآن پاک میں لکھا ہے اسی کی تشریح جو ہے اسی کو الیبریٹ جو ہے وہ حدیث کر رہی ہے. تو یہ بیٹے ساری کی ساری چیزیں آپ کے جو دنیا کے ارد گرد اپنے ماحول بنا ہوا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئی ہیو نیور سین دی بیسٹ سائیکالوجسٹ. سرکار دو عالم کے علاوہ میں نے سب سے بڑا بہترین سائیکالوجسٹ ہیں, بہترین ٹریننگ دینے والے ہیں, بہترین ICB سکھانے والے ہیں. اگر ان کی تعلیمات کو دیکھیں بہترین چیزیں ہمیں بتاتے ہیں. اور ICB کیا ہے؟ نیچرل اینڈ دی پازیٹیو ڈائریکشن. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا, اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے, ان ساری باتوں کی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس طرح قرآن اور حدیث کی بات میں نے کی ہے, اس طرح آپ کی جو پوائنٹر اسٹوری, پکچر اسٹوری, آپ کی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اور آپ کا ہاف سینٹینس کمپلیشن ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ جی یہ لیٹ سپوز امتیاز صاحب ہیں, ان کا میں لے رہا ہوں
ورڈ ایسوسیشن لے رہا ہوں. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں نے لینے کے بعد مجھے امتیاز صاحب کی پرسنالٹی ادھر نظر آ رہی ہے, کہیں بھی ہے, یہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, اگر یہ نیگیٹو ہے یہ پازیٹیو ہے تو یہ نیوٹرل جگہ ہے, ٹھیک ہے جی مجھے یہاں کہیں نظر آ گئی. ورڈ ایسوسیشن میں تو وہ یہاں نظر آ رہا ہے مجھے. اب میں نے لی پوائنٹر اسٹوری, میں نے اس کی لی, سوری میں نے یہ ورڈ ایسوسیشن لیا تو میں نے ابھی اس کی ہاف سینٹینس کمپلیشن لیا. اب ہاف سینٹینس کمپلیشن میں میرے پاس ادھر نظر آ رہا ہے, مطلب یہاں نیوٹرل نظر آ رہا ہے, ادھر مجھے آ رہا ہے پازیٹیو نظر آ رہا ہے. اوکے جی چلو پھر بھی ابھی میرے ایکسیپٹیبل ہے. میں نے پوائنٹر اسٹوری لی, ٹائم پریس کیا, 2 منٹ میں میں نے اس کو پوائنٹر اسٹوری لکھنے کو کہا. پوائنٹر اسٹوری میں مجھے وہ کہیں یہاں نظر آ رہا ہے, یہاں نظر آ رہا ہے. اب میں نے پکچر اسٹوری لی, پکچر اسٹوری میں وہ مجھے کہیں کسی اور جگہ پہ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے او پی آئی ٹیسٹ لیا تو او پی آئی ٹیسٹ میں وہ مجھے پھر نیوٹرل نظر آ گیا. اب میکینیکل ٹیسٹ میں نے آخری میں لیا اور اس کا وہ ڈل ہے اور وہ نیگیٹو آ گیا. تو اب اگر میں اس کی پرسنالٹی کو پکڑنے کی کوشش کروں تو دیکھیں میں ادھر پکڑ رہا ہوں, ادھر پکڑ رہا ہوں, ادھر پکڑ رہا ہوں, ادھر پکڑ رہا ہوں, ادھر پکڑ رہا ہوں. یہ تو پرسنالٹی نہ ہوئی. جب ایسی چیز ہوتی ہے اس کے بعد بندہ فیل ہو جاتا ہے. تو پرسنالٹی وہ ہوتی ہے کہ میں اس کمرے میں اگر میں بیٹھا ہوں اور میں داخل ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں جی مجیب صاحب سے میں نے ملنا ہے, تو مجیب صاحب کہیں تو مجھے پتہ چلے جی لیٹ سپوز وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جب بھی آؤں مجھے پتہ چلے یہ مجیب کی جگہ ہے, یہ صوفہ ہے. اب میں کہوں کبھی میں ہوں مجیب ادھر نظر آئے مجھے, کبھی وہ چھت پہ نظر آئے, کبھی صوفے پہ نظر آئے, کبھی ٹیبل کے نیچے نظر آئے, کبھی اس کرسی پہ نظر آئے, کبھی اس کبڈ پہ چڑھا ہوا نظر آئے, تو وہ تو پھر ایک بیلنس پرسنالٹی نہ ہوئی. تو آئی ہوپ کہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا بہت آپ سمجھے ہوں گے کہ سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے, تھیم کیا ہے. اسٹوری رائٹنگ, دے ڈونٹ وانٹ اے اسٹوری رائٹر, دے ڈونٹ وانٹ اے بیسٹ سینٹینس رائٹر, بیکاز آپ سے اچھے جرنلسٹ اور مصنف ہیں. سیم گوز فار دی کمانڈ ٹاسک اینڈ دی انڈیویجول آبسٹیکلس. کہ آپ رسے پہ بندر آپ سے اچھا چڑھ سکتا ہے, پھٹے اور ڈرم اٹھانے والا تو وہ کھوتا زیادہ بہتر اٹھا سکتا ہے, گھوڑا زیادہ اچھا اٹھا سکتا ہے, ہاتھی اٹھا سکتا ہے, اونٹ اٹھا سکتا ہے, تو پھر انہوں نے آپ کو کیوں لینا ہے. تو اس چیز کو سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کو ساری چیزوں کو بتانے کا اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ونس یو آر سٹنگ ایٹ یور ہوم, یا اپنے آپ کو واٹس ایپ کی نظر کر دیں گے یا فیس بک پہ آپ اپنی اسٹوریاں ڈال کے یا ورڈس کے جملے ڈال کے آپ کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں, یا خود ہی بنا کے گھر پہ گھوٹ کے رکھ لیا کتابیں بند کر کے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا, تو یو ول ناٹ اچیو دا فروٹفل رزلٹ. اینڈ آئی ایم آلموسٹ 95% شیور کہ آپ جو سائیکالوجسٹ ٹیسٹ ہے جو کہ پہلا چنک ہے, پہلا پنچ آپ نے مارنا ہوتا ہے اس بھی میں جا کے اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے, وہ آپ آل دا وے لوز کر دیں گے. اور اپنا ایک چھوٹی سی ریلیکٹنسی کی وجہ سے, ایک چھوٹی خاموشی کی وجہ سے, ایک اپنے ہی خود سیلف جنریٹڈ جو ہے آپ نے اپنا تھیم, ایک اپنا طریقہ کار بنایا ہوا, اس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کا پہلا ایگزام ہی لوز کر دیں گے. اور سائیکالوجسٹ لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آگے فردر ایگزام بھی آپ کے پاس ہونے کے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو دعا میں یاد رکھیں. بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.